الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة صدق الله مولانا العظيم. قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کے بعد اس کے بعض جملوں کی تفسیر عرض کی گئی تھی، بات مکمل نہیں ہونے پائی تھی، اس لیے ارادہ ہے کہ اسی کو مکمل کر لیا جائے، اس لیے کہ وہ آیت کریمہ قرآن مجید کی ایک جامع ترین آیت کریمہ ہے، اور اس میں پرہیزگاروں کی اور متقی تقوی والے بندوں کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے. ہر آدمی اس کو سامنے رکھ کر کے اپنا جائزہ لے سکتا ہے اور اپنا حساب و کتاب کر سکتا ہے، اور جو پہلو کمزور ہو دور کرنے کی اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرما سکتے ہیں. جس آیت کریمہ کی تفسیر گزشتہ جمعہ عرض کی گئی تھی، اس میں سب سے پہلے عقائد کا ذکر تھا، اسے اب دہرانے کا یہ موقع بھی نہیں ہے، اور دہرانے کی وجہ سے باقی مضمون ادھورا رہ جاتا ہے. بہرحال عقیدہ ایک مومن کا بنیادی نقطہ ہے جس کی بنیاد پر آدمی کی نجات ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کے اعمال ٹھیک ہوں اور ایک آدمی بہت ساری خیر اپنے پاس جمع رکھا ہو لیکن اس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ سے نجات کی امید رکھتا ہو، تو اسے دنیا ہی میں غور کر لینا چاہیے کہ اس کی نجات کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، غفور ہیں، رحیم ہیں، یہ ایک عامیانہ خیال ہے. یہ ان نادانوں اور ان پڑھ لوگوں کا خیال ہے جن کو قرآن و حدیث سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. جو آخرت میں اللہ کو کرنا ہے، اللہ نے دنیا ہی میں اس کا اعلان فرما دیا ہے کہ آخرت میں ہم ایسا ایسا کرنے والے ہیں، آخرت میں ہمارے فیصلے کی یہ بنیادیں ہوں گی. اللہ نے بالکل اندھیرے میں نہیں رکھا، دھوکے میں نہیں رکھا، اور اسے واضح طور پر بیان کر دیا ہے. گزشتہ جمعہ سورہ بقرہ کی جس آیت کا ذکر کیا گیا تھا وہ آیت یہ تھی جس کی ابتدا یہاں سے شروع ہوتی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. اس کے بعد کا جملہ تھا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ.
یہاں آ کر بات ختم ہوئی تھی، بات چل رہی تھی۔ عقیدے کے ذکر سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مالی عبادتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ عبادت ویسے کئی قسم کی ہے، اس میں سے عبادتوں کی ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق آدمی کے مال سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا، وہاں بھی اپنے نیک اور متقی بندوں کی صفات ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور وہ لوگ تمام قسم کی بدنی عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تمام قسم کی مالی عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہاں، کسی قسم عبادت کی کسی قسم میں وہ کوتاہی سے، لاپرواہی سے کام نہیں لیتے۔ لاپرواہی تو وہ کیا کریں گے، وہ کم پرواہی بھی نہیں کرتے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی بالکل غافل ہو جائے، ایک تو یہ کہ آدمی کسی عمل کی طرف متوجہ تو ہو لیکن پوری طرح متوجہ نہ ہو۔ کہتے ہیں یہ بھی اللہ رب العزتی والجلال کی بارگاہ میں ایک قسم کی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ اللہ کا حکم اس بات کا تقاضا کرتا ہے ایک تو اس کی طرف توجہ دی جائے اور پوری طرح متوجہ ہو جائے، آدمی پوری طرح توجہ دی جائے۔ یہ کسی ادنا قسم کے انسان کا حکم نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے عقیدے کے ذکر سے فارغ ہونے کے بعد مالی عبادات کا ذکر کیا ہے، اور یہ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، متقی بندوں کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اس کے تفسیر میں علماء نے لکھا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بخل کرنا، کنجوسی سے کام لینا یہ متقی بندوں کا شیوا نہیں ہے۔ متقی اور جو سچا پکا مسلمان ہے، جو مخلص مسلمان ہے، وہ بخیل نہیں ہوتا۔ اب بخل اسی طرح حرام ہے جس طرح چوری حرام ہے۔ اب بخل کہتے ہیں کہ ایک جگہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہو، اس کے باوجود آدمی پیسہ نہ خرچ کرے۔ ایک جگہ تو قرآن کریم نے کہا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہا دیکھو یہ پیسہ تمہارے پاس امانت ہے، بے ضرورت خرچ نہ کرو، اور جہاں تمہاری ضرورت ہو وہاں بھی ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرو۔ ایک تو ہے بے ضرورت خرچ کرنا، ایک تو ہے گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا، اور ایک تو یہ ہے کہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت تو ہے، جیسے بیٹی کی شادی کے لیے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، پیسے کے بغیر بیٹے کی شادی نہیں ہوتی۔ لیکن بیٹے کی شادی 1 لاکھ میں ہوگی، 2 لاکھ میں ہوگی، لیکن ایک آدمی 1 کروڑ روپے کو پانی کی طرح بہا رہا ہے تو اسے اس طرح اپنے بیٹی کی شادی میں پانی کی طرح پیسہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پیسہ تمہارا ہے ہی نہیں، یہ پیسہ تو اللہ کی ملک ہے، تمہارے پاس امانت رکھی گئی ہے۔ اور جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیسہ میں نے کمایا ہے لہٰذا میں ہی اس کا مالک ہوں، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اسے میدان محشر میں اس سوال کا جواب دینا ہوگا، اور حدیث پاک میں جب تک اس سوال کا جواب نہیں دے گا کہ پیسہ کہاں سے کمایا تھا، کیسے کمایا تھا، اور پیسے کو تو نے کہاں خرچ کیا، حدیث پاک میں آتا ہے انسان کے قدم وہاں سے نہیں ہٹ سکتے، اسے پکڑ لیا جائے گا، تجھے اس سوال کا جواب دے کے ہی آگے بڑھنا پڑے گا۔ ہاں، ایک تو یہ ہے کہ پیسے کو گناہوں کے کاموں میں خرچ کرنا، اور ایک تو ہے کہ ضرورت کے جگہ خرچ کیا لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کیا، جہاں 1 لاکھ روپے سے کام چل سکتا تھا وہاں پر 2 لاکھ بہا دیا،
5 लाख रुपए को पानी की तरह उसने बहा दिया नालियों में पैसे को, कहते हैं ये भी नाजायज़ और हराम है। दूसरी तरफ कुरान कहता है एक तबका ऐसा है कि ज़रूरत पर भी नहीं खर्च करता। कुरान कहता है माँ पर पैसा खर्च करो, कुरान कहता है बाप पर पैसा खर्च करो और उसे इबादत तस्वूर करो, उनकी खिदमत करो, उनकी दुआएं लो, कुरान कहता है। लेकिन ये ज़रूरत के मौके पर भी पैसा खर्च नहीं करता, उसको कुरान करीम ने नाजायज़ और हराम करार दिया है। उसी को बुख्ल कहते हैं। जहाँ पैसा खर्च करना ज़रूरी हो उसके बगैर काम नहीं चलता, उसके बावजूद वहाँ पैसा खर्च नहीं करता, तो उसका पैसे को रोक कर रखना और अपने खजाने पर साम बन करके बैठ जाना, ये नाजायज़ और हराम है। इसी को अरबी ज़बान में बुख्ल कहते हैं, उर्दू में इसी को कंजूसी कहते हैं। वातल माला, तो बुख्ल हराम है। कहते हैं ये वो मुत्तकी के, ये मुत्तकी बंदों की सिफत ये है कि वो अपना माल खर्च करते हैं। हदीस पाक में आता है, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बखील जो होता है वह अल्लाह से भी दूर होता है, अल्लाह उसे नहीं पसंद करते। हालांकि मालदार को अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। गरीब भी मुत्तकी बन सकता है, गरीब भी आला दर्जात पर फाइज हो सकता है और अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन सकता है। अल्लाह का मुकर्रब बंदा बनने के लिए मालदार होना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं बड़े ज़िम्मेदारी के एहसास के साथ अर्ज़ करता हूँ, मालदारों को अल्लाह का मुकर्रब बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए कि नमाज गरीब भी पढ़ता है, मालदार भी पढ़ता है, रोज़ा गरीब भी रखता है, मालदार भी रखता है। लेकिन ज़कात मालदार पर फ़र्ज़ नहीं है, गरीब पर फ़र्ज़ नहीं है, मालदार पर फ़र्ज़ है। हज गरीब पर फ़र्ज़ नहीं है, मालदार पर फ़र्ज़ है। मस्जिद गरीब नहीं बना सकता, मालदार बना सकता है। मदरसा गरीब नहीं बना सकता, मालदार बना सकता है। यतीमों पर खर्च, जो खुद यतीम हो वो यतीमों पर क्या खर्च करेगा, लेकिन मालदार यतीमों का भी ख्याल रख सकता है। यतीमों का वाली, बेसहारों का सहारा बन सकता है। जो कर्ज के बोझ तले दबे हों उनको कर्ज से आज़ाद करा सकता है। जो जेलों में बेगुनाह बेकसूर नौजवान सड़ रहे हैं उनकी रिहाई का सामान फराहम कर सकता है। ये सारे का सारे नेकियां मालदार कर सकता है, गरीब नहीं कर सकता। तो मैं कहता हूं कि मालदारों को एक हैसियत से अल्लाह का मुकर्रब बनने के ज़्यादा चांसेस हैं, ज़्यादा इम्कानात हैं। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह कहते हैं कि जो आदमी पैसा खर्च नहीं करता वो हमसे दूर, हम नहीं पसंद करते उसे। और जो बखील होता है वो लोगों से भी दूर होता है, लोग भी नहीं पसंद करते, अल्लाह भी नहीं पसंद करता उसे, लोग भी नहीं पसंद करते, रिश्तेदार भी नहीं पसंद करते ऐसे मालदार को जिसके पास पैसा हो लेकिन उनका ज़रूरतों का ख्याल ना करता हो। पड़ोसी नहीं पसंद करते उसे। हदीस पाक में है कि बखील अल्लाह से भी दूर होता है, बखील लोगों से भी दूर होता है, और हदीस पाक के अल्फाज हैं बखील जन्नत से भी दूर होता है। और फरमाया बखील जो होता है वो जहन्नम से करीब होता है। ये 4 अल्फाज हदीस पाक के हैं। इसे हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया। उसके बरक्स हुजूर ने फरमाया जो सखी होता है, जिसका हाथ खुला हुआ होता है, वो हर जगह हर किस्म के जो है वो नेकियों में अपना पैसा खर्च करता है, मस्जिद को भी देता है, मदरसे को भी देता है, वो गरीबों को भी देता है, यतीमों को भी देता है, वो शादियों में भी गरीब बेटियों की पैसा खर्च करता है, वो तालीम पर भी पैसा खर्च करता है, तरबियत के लिए भी पैसा खर्च कर रहा है। कोई ऐसी जगह ना हो जहां अल्लाह ने उसके माल को कबूल न किया हो। कहते हैं वैसे के बारे में हदीस में आता है कि ऐसा आदमी अल्लाह से भी करीब है, ऐसा आदमी लोगों से भी करीब है, ऐसा आदमी जन्नत से भी करीब है, ऐसा आदमी जहन्नम से दूर है। ये दोनों हदीसें हुजूर ने मुआज़ना करके फरमाया, बखील और इसी तरह सखी जिसका हाथ खुला हुआ हो। वह आतल माल अला हुब्बी। बाद रिवायतों में आता है, मुझे इसकी सनद मालूम नहीं है कैसी है, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह से पूछा, अल्लाह आपके नाराज़ होने की अलामत क्या है? आप तो आसमानों पर हैं, आप नज़र तो नहीं आते। आदमी नाराज़ होता है तो पता चलता है कि आदमी के पेशानी पर बल पड़ जाते हैं,
وہ سیدھے منہ سے بات نہیں کرتا، وہ جو ہے راستہ کاٹ کے چلا جاتا ہے۔ آدمی جب ناراض ہوتا ہے تو اس کے رویے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تو نظر ہی نہیں آتا، اللہ کوئی نظر آنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، انہوں نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا کہ اللہ آپ کے ناراض ہونے کی علامت کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے ناراض ہونے کی 3 علامتیں ہیں، انہی 3 میں انحصار نہیں ہے۔ شاید وہ جیسا سوال تھا اس موقع سے جواب دیا گیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ 3 علامتیں اگر پائی جائیں تو سمجھ لو کہ میں ناراض ہوں۔ یہ ایک، جب مال بخیلوں کے ہاتھ میں ہو اور حکومت بے وقوفوں کے ہاتھ میں ہو اور بارش بے موسم ہو۔ اب ان حالات میں سمجھنا بہت آسان ہے اسے، جب بارش بے موسم ہو، حکومت بے وقوفوں کے پاس ہو اور مال بخیلوں کے پاس ہو، تو تم کو سمجھنا چاہیے کہ آسمانوں پر میں ناراض ہوں۔ یہ ناراض ہونے کی علامت ہے۔ تو وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ۔ دوسرا اس میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ لوگ مال خرچ کرتے ہیں لیکن عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ ایسا نہیں کہ بھائی یہ کپڑے پرانے ہو گئے یا غریب کو دے دو، یار یہ کھانے میں بدبو آ رہی ہے کسی یتیم کے گھر بھیج دو، یہ کھانا بہت دنوں کا رکھا ہوا ہے اسے کون کھائے گا، اسے لے جاؤ مدرسے کے بچوں کو دے دو، یہ بھیک مانگ رہے ہیں فقیروں کو دے دو۔ خیر پھینکنے سے بہتر ہی ہے کہ ان کو دے دیا جائے، لیکن مطالبہ یہ ہے کہ اچھے سے اچھا، عمدہ سے عمدہ مال دیا جائے، اس لیے کہ یہ جو غریبی و مالداری کی تقسیم ہے، ایسا لگتا ہے بظاہر، آدمی ایسا دیکھتا ہے کڑیوں کو جوڑ کر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آدمی کی عقل کی بنیاد پر اسے پیسہ ملا ہے۔ یہی دھوکہ ہے، یہیں سے آدمی کو دھوکہ ہوتا ہے، یہ عقل کا دھوکہ ہے، یہ عقل کا ہیر پھیر ہے۔ آدمی یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ تجربے کی بنیاد پر، میری تجربے کی وجہ سے میں مالدار ہوا ہوں اور میں خاندانی مالدار ہوں، کون مجھے غریب کر سکتا ہے، میری صلاحیتوں کی بنیاد پر میں مالدار ہوا ہوں۔ نہیں، یہ تقسیم اللہ نے آسمانوں پر فرمائی ہے، یہ تقسیم اللہ کی ہے، اور اللہ نے باقاعدہ ایک بڑی گہری مصلحتوں کو سامنے رکھ کر کے یہ تقسیم فرمائی ہے۔ یہ تقسیم ہماری نہیں ہے، یہ تقسیم اللہ نے کی ہے۔ تو جب آدمی یہ سمجھے گا کہ یہ غریب ہے، یہ غریب بیچارہ، یہ خود غریب نہیں بننا چاہتا، غریب کون بننا چاہے گا؟ کیا کوئی انسان یہ چاہے گا کہ میں غریب بنوں؟ اللہ نے بنایا ہے تو غریب بنا ہے۔ اگر یہ اختیار دے دیا جائے کہ بھئی تم غریب بنو گے یا مالدار، تو کوئی انسان یہ نہیں کہے گا کہ میں غریب بنوں گا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے اسے غریب بننے پر مجبور کیا ہے، تبھی تو وہ غریب بننے پر راضی ہے۔ بلکہ کوئی غریب بننے پر اب راضی بھی نہیں، اللہ کی الٹی شکایتیں کر رہا ہے۔ جبکہ بعض روایتوں میں نے پڑھا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ مالدار بناتے ہیں، اس روایت کے الفاظ ہیں، پوری طرح الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، اس کا مفہوم پکا یاد ہے مجھے، کہ ہم نے ان کو مالدار اس لیے بنایا ہے، اگر ان کو مالدار نہ بناتے تو یہ کفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مال دے کر ہم نے ان کے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے ہم نے ان کو غریب بنایا ہے، غریب اس لیے بنایا ہے اگر ان کو غریب نہ بناتے تو یہ کفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ان کو مالدار بنانا یہ ان کے ہی نفع کے لیے تھا، ان کو غریب بنانا یہ ان کے ہی نفع کے لیے تھا۔ اب اگر یہ حکمت کھول دی جائے، جیسے میں بعض مرتبہ کہا کرتا ہوں لوگوں کو کہ آدمی دعا کرتا ہے اللہ مجھے یہ دے دیجئے، وہ دے دیجئے، بیٹا دے دیجئے، کاروبار دے دیجئے، حکومت، پتہ نہیں کیا کیا دعائیں کرتے ہیں لوگ۔ غلط بھی نہیں ہے، آدمی کو دعا کرنا چاہیے، اور ہر آدمی اپنی حیثیت، اپنی عقل، اپنے تجربے، اپنے حالات کے حساب سے دعا کرتا ہے۔ اگر یہ قانون بنا دیتا کہ نفع نقصان دہ ہو یا نفع بخشو، تم نے جو چیز مانگی ہے وہ تمہارے لیے نفع بخش ہو یا نقصان دہ ہو، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے۔ اگر تم نے منہ کھول دیا، ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم وہ آپ کو چیز دے دیں۔ اگر اللہ یہ قانون بنا دیتا، میں سمجھتا ہوں روزانہ 50% انسانوں کی موت ہو جاتی،
اس لیے کہ 50% انسان روزانہ اسی دعائیں کرتے ہیں کہ وہ دعا اگر جیسے مانگی گئی ہے ویسے ہی قبول ہو جائے تو 50% انسان دنیا میں نہیں زندہ رہیں گے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا رحم و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس نے جو چیز مانگی ہے یہ اس کے لیے نفع بخش ہے یا نقصان دہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو بتا دے کہ تم نے جو چیز مانگی ہے وہ ہم نے اس لیے قبول نہیں کی ہے کہ وہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ تھی، اگر اس کی مصلحت بتا دے تو آدمی کا سر شکر کے جذبات سے جھک جائے گا۔ تو بات میری بہت دور نکل گئی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آدمی جب دے گا اور یہ سمجھے گا کہ بیچارہ غریب ہے اور اللہ نے غریب بنایا ہے تو اسے حقیر بھی نہیں سمجھے گا، اور یہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے اچھے سے اچھا مال جو ہے ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے۔ تو اللہ حبی کی ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عمدہ سے عمدہ مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور اللہ حبی ہی کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ لوگ اخلاص سے خرچ کرتے ہیں۔ اخلاص کہتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے نا کہ دودھ خالص ہے، اس میں پانی ملا ہوا نہیں ہے، گھی خالص ہے کہا جاتا ہے، سونا خالص ہے، چاندی خالص ہے، اسی طرح عمل بھی خالص ہوتا ہے، اس میں شرک بھی ملا ہوا نہیں ہوتا، اس میں ریا بھی ملی ہوئی نہیں ہوتی۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ یسیر الرِّیَاءِ شرکن، شرک کا ادنا سے ادنا، ریا کا ادنا سے ادنا درجہ بھی شرک ہے۔ اِنَّ یسیر الرِّیَاءِ شرکن، یہ ریاکاری کا دور ہے، اسی لیے اس میں اخلاص سے عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں متقیوں کے بندوں کی جگہ جگہ یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے، وہ بندے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ اللہ کے لیے خرچ کر دیتے ہیں اور وہ بدلہ نہیں چاہتے کہ ہم نے مال خرچ کیا ہے، آپ ہماری عزت کرو، آپ ہمارا احترام کرو، وہ یہ نہیں چاہتے، لا نرید منکم جزاء، بدلہ نہیں چاہتے، ولا شکورا، اور وہ سامنے والے کے شکریہ کا انتظار بھی نہیں کرتے۔ یہ نیک بندوں کی صفت ہے۔ میں کیا کہوں، ایسے واقعات مجھے روزانہ پیش آتے ہیں، ایسے واقعات روزانہ پیش آتے ہیں۔ ایک بڑے مدرسے میں ایک صاحب بہت بڑے پیسے دیتے تھے، جب وہ ایک مرتبہ مدرسہ حاضر ہوئے تو مدرسے والوں نے ان کو معمولی کھانا کھلایا جو مدرسوں میں کھلاتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ بھی ایک مالدار مدرسے میں آیا ہو، چھٹی کر دی جائے، سارے درسگاہوں کو معطل کر دیا جائے، درسگاہ بند کر دی جائے، اور جو ہے استقبال کے لیے یہاں سے وہاں تک لائن میں طلبہ کو کھڑا کر کے جو ہے ان کا استقبال کیا جائے اور ڈھنڈورا پیٹا جائے، بینڈ باجا بجایا جائے۔ اس کا اسلام میں حکم بھی نہیں ہے۔ اور کوئی آدمی ایسے جذبات رکھتا ہے کہ مال خرچ کرنے کے بعد سامنے والے کو چاہیے کہ میری عزت کرے، میرا احترام کرے اور میرا شکریہ ادا کرے، مجھے اس کا بدلہ ادا کرے، تو آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا، بلکہ اسے قیامت میں بلایا جائے گا کہ تم نے مال اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ تمہیں داتا کہے، سخی کہے، جاؤ تم نے جس کے لیے پیسہ خرچ کیا تھا اسی سے لے لو، اور حکم ہوگا کہ اس کو پکڑ کر اوندھے منہ جہنم میں پھینک دو۔ اللہ اکبر۔ ریاکاری اتنا بڑا گناہ ہے، اسی لیے حدیث میں ریا کو شرک کہا گیا، شرک اصغر، ریا شرک اصغر ہے۔ تو بعد میں انہوں نے پیسہ دینا ہی بند کر دیا کہ ہمارا دینے کا مقصد ہی ختم ہو گیا، ہم نے تو پیسہ اس لیے دیا تھا کہ ہماری عزت کی جائے گی، آہو بھگت کی جائے گی، ہمیں پھول کا ہار ڈالا جائے گا، ہمارے ہاتھ چومے جائیں گے، ہمارے استقبال میں مدرسے کا ذمہ دار گیٹ پر آ کر کے ہمارا جو ہے وہ ویلکم کرے گا، تو سارا کرا پانی میں چلا گیا۔ ایسا آئے دن یہ ریاکاری کا دور ہے۔ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اخلاص دل کا عمل ہے، نظر تو نہیں آتا، لیکن عمل کی قبولیت اخلاص کے بنیاد پر ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا، قرآن کریم میں خود ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، صرف عمل کا مطالبہ نہیں ہے، اخلاص کے عمل کا مطالبہ ہے، خالص عمل کا مطالبہ ہے۔ تھوڑا بھی اس میں کھوٹ ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے۔ اگر اپنے کمپنی کے، آپ تو اللہ کی بات کرتے ہو، میں تو دنیا کی بات کروں گا، کمپنی کے اونر کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ نوکر مطلبی ہے، وہ تو بے نیاز بادشاہ ہے۔ اگر مدرسے کے ذمہ دار کو، محتمم کو، یعنی تو کمپنی کے مالک کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو نوکر ہے یہ مطلبی ہے،
تو اس کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے. تو اللہ کا معاملہ ہے. ایک قصہ کتابوں میں لکھا ہے، شیخ سعدی نے کسی نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے شیخ تھے، پیر و مرشد، جسے عوام مرشد کہتی ہے، وہ اصل میں مرشد ہے. تو ایک جگہ گئے، وہ نماز ہی نہیں پڑھتے تھے یا جلدی جلدی پڑھ لیتے تھے 2-4 رکعتیں. تو وہاں جب گئے تب چونکہ مریدین کا بہت بڑا ہجوم ہے، ایسے جاہل پھر جگہ جگہ بیٹھے. ہم سفر میں جائیں گے تو اندازہ ہوگا جن کو کچھ پتہ نہیں اور معرفت کا پیالہ پلایا جا رہا ہے. معرفت ایک حقیقت ہے، یہ اس پر بحث کرنے کا یہ موقع نہیں ہے. اس وقت میرا ٹاپک وہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں ایسے لوگ جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ پردہ، نہ قرآن، نہ حدیث، کچھ نہیں، اور معرفت کی باتیں ہو رہی ہیں. تو گئے تو مریدین کا ہجوم تھا، تو انہوں نے لمبی لمبی نمازیں پڑھی. اس کے بعد کھانے کا جب نمبر آیا تو بہت مختصر کھانا کھایا، آدھی چپاتی پر کھانا بند کر دیا. تو مریدین نے کہا حضرت ایک اور تھوڑا یہ لے لیجئے، وہ لے لیجئے. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم ہم کو دنیا کا کتا سمجھتے ہو؟ ہم کو بھی اپنی طرح سمجھتے ہو؟ ہمارا مقام تو بہت بڑا ہے، ہمیں تو کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. خیر جو ان کو کہنا تھا کہا. اس کے بعد جو ان کے ساتھ خادم تھے ان کو تو حقیقت کا پتہ تھا، اس لیے کہ جو آدمی ڈھونگی ہوتا ہے وہ 2-4 دن سے زیادہ نہیں چل سکتا. اپنے آپ کو آدمی کتنے دن بنائے گا؟ کبھی نہ کبھی تو پول کھلے گی. شیر 24 گھنٹے شیر ہوتا ہے، لیکن جس نے شیر کا لبادہ اوڑھ رکھا ہو کبھی نہ کبھی تو پول کھلے گی. تو خیر وہ جب اپنے جگہ پہنچے تو مریدین کو، خادموں کو کہا جلدی جلدی لاؤ، کھانا لاؤ. تو اس کے بعد وہ جیسا ان کا معمول تھا 10, 15, 20 روٹیاں کھانے کا، وہ بھی کھا رہے ہیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹے تک کھاتے تھے. کھا لیا. کہا کہ حضرت آپ نے وہاں تو کھانا نہیں کھایا اور یہاں آ کر کے آپ لمبا چوڑا کھانا کھا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ مریدین کا ہجوم تھا، اگر زیادہ کھانا کھاتا تو ان کے دل سے عقیدت نکل جاتی. تو مرید بھی بڑا، اس میں مرید بڑا عقل مند تھا. اس نے کہا کہ حضرت جب آپ نے کھانے کی قضا کی ہے تو نمازوں کی بھی قضا کر لیجئے، اس لیے کہ وہاں جو آپ نے لمبی لمبی نمازیں پڑھی ہیں وہ تو اللہ کے لیے نہیں پڑھی تھی، وہ تو مریدین کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی نمازیں پڑھی تھی. جب کھانے کی قضا کی ہے تو نمازوں کی بھی قضا کر لیجئے. تو میں کہہ رہا تھا اخلاص ایک حاصل کرنے کی چیز ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ بخیل بھی نہیں ہوتے، مال خرچ کرتے ہیں، عمدہ مال خرچ کرتے ہیں اور اخلاص سے خرچ کرتے ہیں. اور تیسری بات حدیث پاک میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال خرچ بھی کرتے ہیں اور خوش دلی سے خرچ کرتے ہیں، بہت سمجھ کر نہیں. اللہ نے دیا ہے اور حکم اللہ نے دیا. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں لوگوں کو یہ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا. ہاں ورنہ وہ لینے والا بھی بنا سکتا تھا، لیکن میں نے 2-4 منٹ پہلے میں نے اس کی تشریح کی ہے. تو 3 تفسیریں اس کی علی حبی ہی کی. اس کے بعد آیا ہے لفظ قرآن پاک میں ذوی القربا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں ذوی القربا پر. ذوی القربا سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں رشتہ دار. ماں باپ کا ذکر تو قرآن نے الگ سے بھی کیا ہے، اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ قابل احترام اور قابل قدر جو انسانوں میں رشتہ ہے وہ ماں باپ کا ہے. ماں کے قدموں تلے جنت بتائی گئی ہے، باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا ہے. ابھی جو والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کو لے جا کر اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ مغرب سے آئی ہوئی لعنت ہے. ماں باپ کی خدمت کو سعادت سمجھنا، ان کے پیر دبانا، ان کے کھانے کا، پینے کا، گھر کا، کپڑوں کا، دوائی کا، سواری کا انتظام کرنا اور جو ہے بڑی ادب سے ان کی خدمت کرنا. بعض لوگ خدمت تو کرتے ہیں لیکن ادب سے نہیں پیش آتے، زور سے بات کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ خدمت کر رہے ہیں. تو خدمت بھی کرنا ہے اور ادب سے بھی پیش آنا ہے. بہت زیادہ قابل قدر طبقہ ہے. میں نے اس سے پہلے ایک مستقل موضوع میں ٹاپک اسے بنا کر کے میں نے ایک بات گفتگو کی ہے. تو ماں باپ تو اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، سب سے زیادہ قابل قدر طبقہ ہے. پہلے تو یہ پوچھا جاتا تھا، کہا جاتا تھا ہم ساس کی خدمت نہیں کریں گے، ہم خسر کی خدمت نہیں کریں گے، ہم دیور کی جیٹ کی خدمت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے الحمدللہ مت کرو، لیکن اب یہ سوالات آ رہے ہیں دارالفتہ میں، کیا لڑکی لڑکے کو بیوی لے کر ماں باپ کو تنہا چھوڑ کر الگ ہو جانا جائز ہے؟
یہ سوال کا جواب کیا ہے؟ میں سوال کا جواب دینے نہیں بیٹھا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں ارے تم اگر سوال ایسا کرتے ہو تو میں کہوں گا کہ اسلام میں کتے کی خدمت کرنے کا بھی ذکر ہے۔ تم تو ماں باپ کی خدمت کا سوال کرتے ہو، اسلام میں تو بلی کی خدمت کرنے کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ تو جانور ہے، ایک تو انسان ہے، پھر انسانوں میں بھی ماں باپ ہے۔ اسے انشاءاللہ کبھی مستقل ٹاپک بنائیں گے۔ یہ جو ورلڈ ہاؤس میں لے جا کر چھوڑنے کی لعنت آئی ہے، یہ مغرب سے لعنت آئی ہے۔ جب تک تم نے مغرب سے توبہ نہ کی، یہ مغربی ممالک کو جب تک تم نے اپنا دشمن نہ سمجھا، تم راہ ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ بھائی ہیں، بہن ہیں، اور پھر بھائی بہن میں بھی جو ہے اب تو میراث کا حصہ مار دینے کے کثرت سے واقعات پیش آ رہے۔ لڑکیوں کو حصہ ہی نہیں دیتے، لڑکیوں کو حصہ ہی نہیں دیتے ماں باپ۔ اسی لیے اپنی زندگی میں کہتا ہوں تم اپنا ان کا فیصلہ کر دو۔ اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ یہ بھائی لڑکیوں کے حصے کو غبن کر جائیں گے، ان کا فیصلہ زندگی میں کر دو، لکھا پڑھی سب کر دو، تاکہ یہ بے باک ہو جائے اور یہ معاملہ واضح ہو جائے۔ میراث کا بھی علماء نے قریب میں بھی کتابیں لکھی ہیں اس نازک صورتحال کو دیکھ کر کے۔ واہ، تو ذوی القربہ ماں باپ ہو گیا، رشتہ دار۔ تو میں نے کہا تھا حدیث پاک میں آتا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی رشتہ داروں پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، رشتہ داروں کا پہلا حق ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول میرے پاس بہت مال ہے، میں کہاں خرچ کروں؟ تو حضور نے فرمایا لے جاؤ اسے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ اللہ اکبر۔ ہاں، یہ حضور نے فرمایا رشتہ داروں میں درجہ بدرجہ، قریب کون ہے زیادہ؟ بھائی ہیں، بہن ہیں، تمہارے چچا ہیں، تایا ہیں، تمہارے خالہ ہیں، ماموں ہیں، اس طرح درجہ بدرجہ پھیلتے جاتے ہیں رشتے۔ اس کی پہلی تفسیر حدیث پاک میں آتا ہے تم رشتہ داروں پر مال خرچ کرو گے تو تمہارے عمر میں برکت ڈال دی جائے گی، تمہارے اوپر روزی کے دہانے کھول دیے جائیں گے، اور سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے وقت تمہاری زبان پر کلمہ جاری فرما دیں گے۔ اللہ اکبر، تمہیں کفر کی موت سے بچائیں گے۔ یہ رشتہ داروں کا اتنا بڑا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، ایک رشتہ۔ دوسرا رشتہ دار کون ہے؟ حضور فرمایا لغت کے اعتبار سے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو تمہارا پڑوسی ہے اس کا خیال رکھو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس سے بحث نہیں ہے، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، جہاں تک مسئلہ خدمت کا ہے، خدمت سب کی کرو، اس پر ہی مال خرچ کرو، دیکھو اس کی خبر گیری رکھو، خیال رکھو۔ ہاں، پڑوسی۔ اس کے بعد تیسرا اس میں کون آتے ہیں؟ تمہارے ماتحتی میں کام کرنے والے، تمہارے نوکر چاکر جو غلام ہیں۔ حضور جب دنیا سے جا رہے تھے کیا فرمایا تھا؟ عجیب بات ہے، حضرت یہ امت کا سب آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے کیا فرمایا؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز نماز۔ اور تمہارے ماتحتی میں کام کرنے والوں کا خیال کرو، تمہارے غلام، نوکر چاکر، تمہارے امپلائی۔ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ وہی نبی ہے بھائیوں جو کبھی معراج میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے، یہ وہی نبی ہے جو کبھی جنت کی سیر کر رہا ہے، لیکن جب دنیا سے جانے کا وقت آیا کہتا ہے اپنے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والوں کا خیال کرو، ان کے گھروں کا خیال کرو، ان کے کھانے کا خیال رکھو، ان کے پینے کے پانی کا خیال رکھو، ان کے کپڑوں کا خیال رکھو، ان کی دوائی کا خیال رکھو، ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جو پیسے خرچ کرتے ہوتے ہیں ان کا خیال رکھو، اور ان کے بچوں کی شادیوں کا خیال رکھو۔ اس لیے غریب آدمی کھاتا ہے، کماتا ہے، ختم ہو جاتا، پیسہ نہیں بچتا، اس لیے ان کے تمام ضرورتوں پر خیال رکھو۔ اللہ اکبر، کیسی پاکیزہ تعلیم ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ذوی القربہ کی ایک تفسیر اہل محلہ، یعنی جو لوگ ہمارے قریب ہیں، ایک تو رشتہ دار جن کا ہم سے خونی رشتہ ہے، پھر ہمارے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے، پھر اس کے بعد ہمارے جو ہے وہ پڑوسی، پھر محلے والے، ان کا حق سب سے زیادہ ہے۔ محلے کے غریبوں کو دیکھو، پھر محلے سے لگا ہوا محلہ، پھر شہر سے لگا ہوا شہر۔ اسی کے ذیل میں نے رام نگر کی بات کی تھی، ماشاءاللہ لوگ پیسہ پہنچائے ہیں، اور بھی بہت بڑے پیمانے پر پیسہ پہنچایا جا رہا ہے، اس کی تحقیقات کر لینی چاہیے۔ اس جمعہ میرے پاس اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے، آپ حضرات خود تحقیق کر لیں، اور جن کو پہنچانے کا ارادہ ہو پہنچا کر جو ہے اللہ کا قرب حاصل کرے، یہ خاص موقع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے
اس کی ایک تفسیر اور ہے، یہاں کوئی علماء ہو تو ان کے لیے بہت ہی قابل توجہ بات ہے یہ۔ ذوی القربہ کی ایک تفسیر مقربین سے بھی کی گئی ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اللہ، عجیب بات ہے، قرآن کیسے کھول کھول کر بات کر رہا ہے۔ اگر تم کو اللہ کا متقی بننا ہو تو ماں باپ کا خیال کرنا پڑے گا، رشتہ داروں کا خیال کرنا پڑے گا، پڑوسیوں کا، اپنے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے نوکروں چاکروں کا، اپنے محلے والوں کا، شہر والوں کا تمہیں خیال کرنا پڑے گا۔ اگر تم کو اپنا نام متقیوں کی فہرست میں لکھانا ہو تو تم کو اللہ کے نیک بندوں کی خدمت کرنی پڑے گی۔ ایک آدمی اللہ کا نیک بندہ متقی ہو اور اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی رکھتا ہو، عداوت رکھتا ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ قرآن کریم کی وضاحت ہے، یہ بزرگوں کے ملفوظات نہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے والیتاما، کسی کو نہیں چھوڑا قرآن نے۔ یتیم و یتیم کسے کہتے ہیں؟ اب تک تو تذکرہ چل رہا تھا، رشتہ داروں کا۔ اب آتا ہے قرآن جو اجنبی لوگ ہیں، اجنبیوں میں سب سے پہلا حقدار وہ ہے جو یتیم ہے، یعنی جس کے ماں باپ کا سایہ ان کے سر سے اڑ گیا ہو اور بچے نابالغ ہوں، ان کا خیال رکھو۔ فرمایا والمساکین، اس کے بعد عام غریب، ان کا خیال رکھو۔ ان کے ماں باپ تو ہیں لیکن غریب ہیں بیچارے، ان کا خیال رکھو۔ اس کے بعد فرمایا وابن السبیل، وابن السبیل کی دو تفسیریں، ایک مسافر بیچارہ کہیں سے آ گیا، ہم جانتے نہیں، جن کو ہم نہیں جانتے نہیں، ضرورت مند ہے لیکن جانتے نہیں، پیسہ اس لیے نہیں دیتے کہ ہم جانتے نہیں حالانکہ ضرورت مند ہے۔ جیسے بعض بڑے بڑے مدارس کو لوگ پیسہ ہی نہیں دیتے، کیوں نہیں دیتے بھائی؟ اس لیے کہ ہمارے تعلقات نہیں ہیں، اور جن سے ہمارے تعلقات ہیں ان کو پیسہ دیتے ہیں حالانکہ وہاں پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسافر آ گیا بیچارہ، بھائی جہاں تم ہزاروں روپے خرچ کرتے ہو 100 روپے تھما دو، چائے پینے میں چلے جاتے ہیں پیسے، 50-100 روپے چلے جاتے، 2 سموسے کھائے، چائے پیے، 35 روپے بل ہو گئی، 100 روپے تھما دو۔ تم جانتے ہو نہ جانتے ہو، اگر وہ ڈپلیکیٹ ہے، اگر وہ چلو دھوکے باز ہے، 50 روپے میں کیا جاتا ہے، چلو دے دو۔ کوئی لاکھ روپے تو نہیں مانگ رہا بیچارہ مسافر، جانے کے لیے بس کی ٹکٹ مانگ رہا ہے، کھانے کے لیے تو روٹی کے لیے پیسے مانگ رہا ہے۔ اور یہ بیچارے ہمارے مالدار اب اتنے بدگمان ہو گئے ہیں، معاف کرو آپ لوگ ماشاءاللہ نیک ہیں، آپ لوگوں کو نہیں بول رہا، یہ بات پورے ملک میں جاتی ہے، میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، اتنے بدگمان ہو چکے ہیں کہ اب 10 روپے چندہ دینے کے لیے اس کے گھر کے کاغذات مانگے جا رہے ہیں۔ بتائیے، کوئی تم کو تمہارا گھر اس کے نام پر کرنا ہے جو اتنی تحقیق کر رہے ہو۔ اپنی سبیل کی دوسری تفسیر کہی گئے مہمان سے، مہمان نوازی کرنا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ والسائلین، اور ایک آدمی اتنا پریشان ہو گیا ہے اپنی غریبی سے، منہ کھول بیٹھا، بھائی مجھے ضرورت ہے، اے زکوٰۃ دینے والوں، میں نظر نہیں آتا، مجھے بھی ضرورت ہے زکوٰۃ کی، منہ کھول بیٹھتا ہے، اس کو تو دینا ہی دینا۔ والسائلین، قرآن نے ایک اور طبقے کا تذکر کیا ہے، کسی کو نہیں چھوڑا قرآن نے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک جگہ قرآن نے متقیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، محروم ایک تو ہے سائل، ایک ہے محروم۔ محروم کہتے ہیں قرآن کی زبان میں وہ بندہ جو ہے تو حقدار، جو ہے تو غریب ضرورت مند، لیکن اپنی شرافت کی وجہ سے منہ نہیں کھولنا چاہتا، ویسوں کے حالات پر کڑی نظر رکھو، غریبی پر نظر رکھو۔ جتنی گہری نظر ہم لوگوں کے عیوب اور کمزوریوں پر رکھتے ہیں، اگر اس کی 10% نظر غریبوں پر رکھنا شروع کر دے تو محلے میں کوئی غریب نہیں بچے گا انشاءاللہ۔ اور پھر رقاب، اور فرمایا کہ قیدیوں کو چھڑاؤ۔ ماشاءاللہ ایک تنظیم، ہماری ملک کی فعال تنظیم جمعیت علماء ہند اس خدمت کو انجام دیتی ہے، اور بھی کرتے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم ہے، میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ بے قصور نوجوان جو سالوں سے جو ہے وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ان کے کیس لڑنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے۔ میں نام نہیں لیتا، بنگلور کے ایک بہت بڑے عالم کے کیس لڑنے کے لیے جمعیت علماء نے 1.5 کروڑ روپے خرچ کیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سب جو ہے وہ مکھیاں مار رہے ہیں۔ دین کے مختلف شعبے ہیں، میں آگے چاہتا ہوں اقام الصلاۃ، اور دوسرا میں یہ اس کی تفسیر ہے یا نہیں ہے مجھے یاد نہیں،
لیکن میں عرض کرتا ہوں پھر رقاب، ایک تو بے قصور نوجوانوں کو جیلوں میں سڑے، دوسرا بیچارے قرض دار ہیں. ہم مدرسوں کو تو دے دیتے ہیں پیسے، لیکن ایک بیچارے کی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے اس نے قرض لیا تھا، اب تک ادا نہیں کر پا رہا، اس لیے کہ اس کی سیلری 12,000 ہے، وہ بچوں کی فیس کے لیے کھانے کے لیے برابر ہے، قرض ادا کرنے کے لیے پیسہ بچانا بھی چاہتا تو نہیں بچا پاتا. ایسے قرض داروں کو تلاش کر کے ان کے قرض کو ادائیگی کی شکل صورت پیدا کرو، یہ مالداروں کی ذمہ داری ہے. یہ فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، لیکن ان خدمات کے پیچھے لگ کر نماز سے لاپرواہی نہ برتو. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، زکات دو. زکات کے علاوہ ہیں یہ سب، زکات تو دینا ہی دینا ہے، زکات کے علاوہ بھی تو حق ہے مالداروں پر، اس کا ذکر کیا ہے قرآن نے. اور جب بھی تم وعدہ کرو اسے پورا کرنے کی کوشش کرو، وعدے کو توڑ دینا یہ منافق کرتا ہے. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، اور تنگ دستی میں صبر کرو، اور جب کوئی مصیبت آئے اپنے بدن پر، بیماری وغیرہ، اس پر بھی صبر کرو. آگے قرآن کریم نے کیا عجیب بات کہی، وَحِينَ الْبَعْثِ، اور گمراہ لوگوں کے پول کھولی ہے اور ان کے تمام باطل نظریات کو اپنے پاؤں ڈالر راؤنڈ ڈالا ہے. میں کیا کہوں، نام لے کر کہنے کی اس وقت کوئی موقع ہی نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو پیش کرتا ان کی عبارتیں کہ جہاد کا انکار یا تو کافر کرتا ہے یا منافق یا گمراہ آدمی کرتا ہے. اس لیے قرآن نے اس مضمون کو چھیڑا ہے، وَحِينَ الْبَعْثِ. اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو تم کو جہاد کی ضرورت کو تسلیم کرنا پڑے گا. جہاد کی ضرورت کو تسلیم کیے بغیر، ضرورت پڑنے پر اللہ کی دی ہوئی اس جان کو اللہ کے حوالے کرنے کو جو آدمی سعادت نہیں سمجھتا، وہ نہ متقی ہے فی الحال اور نہ متقی بن سکتا ہے. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. وآخر دعوانا